الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور انہیں برائی سے روکنا، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے. انفرادی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہ فرض عین ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر انفرادی دعوت کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ اس کی تین صورتیں ہیں، کس صورت میں وہ دعوت دے گا اور کس صورت میں نہیں دے گا. اور اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ بعض لوگوں نے اس کو بالکل ایسا سمجھ لیا کہ گویا کہ کوئی فریضہ ہے ہی نہیں، اس کو بالکل چھوڑ دیا. ان کے سامنے خرافات ہوتی رہیں، واجبات چھوٹتے رہیں اور لغویات ہوتی رہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور بعض لوگوں نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی کہ 24 گھنٹے بس ایک دروغہ بنے پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ تھوڑی سی اونچ نیچ دیکھ لی تو وہیں پہ بندے کو پکڑ. اس کے اندر اعتدال نہیں ہے، تو اعتدال بہت ضروری ہے. اس کی صورتیں بیان ہوئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ دعوت دینی کیسے ہے. ایک نا کہ دعوت دینی ہے، بس دینی ہے، لیکن دینی کیسے اس کا بھی طریقہ کار ہے.
تو اس دینے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں یا نہیں عن المنکر کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت درست ہو. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو بہت متقی، بڑا پرہیزگار اور بڑا حاجی نمازی سمجھ رہا ہوں، اور سامنے والا جس کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کو فاسق اور فاجر سمجھ رہا ہوں، گناہ گار سمجھ رہا ہوں، گرا پڑا انسان سمجھ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا ہی گناہ گار ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یہ درست ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ان صاحب کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا ایک قول ابھی ذہن میں آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. کئی کتابوں کے مصنف اور بہت بڑے اللہ کے ولی، اس وقت میں تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اور اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا تو اس سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. اور یہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا، ایسے لفاظی نہیں تھی. تو ہم جب کسی کو دعوت دیں تو یہ سمجھ کے نہ دیں کہ ہم تو بہت متقی پرہیزگار ہیں اور یہ تو بیچارہ اس کو تو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. تو نیت درست ہونی چاہیے کہ میں اللہ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں. بس اگلا انسان کیسا ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اس کو پرکھنا اللہ نے یہ میرے ذمہ نہیں لگایا کہ میں یہ دیکھوں کہ وہ کتنا گنہگار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، وہ کیا ہے. یہ اللہ نے اپنے اختیار کے اندر رکھا ہے کہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. کون کس درجے کا مسلمان ہے یہ فیصلہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارے اختیار میں رکھا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور خود اگر کوئی ہماری بات سن رہا ہے تو اس کے ایسا مند ہو کہ مجھے نیکی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کا جو موقع ملا ہے وہ اس شخص کی وجہ سے ملا ہے. میں تو اس لیے احسان مند ہوں کہ اس حکم کے اوپر عمل میں اس کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور صرف میں اس کو یاد دہانی کرا رہا ہوں. یہ نہیں کہ یہ تو بیچارہ ہے ہی ایسا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، بس اس کو میں کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہوں. ایسا نہیں. اس کی عزت، اس کا اکرام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس بات کا محتاج بنا کر کہ یہ کام میرے ذمہ ہے اور میں اپنے ذمہ جو کام ہے وہ کر رہا ہوں، بس اس طریقے سے اس کو دعوت دینی ہے. اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میں دعوت دے رہا ہوں تو لوگ مجھے کہیں یار یہ تو بڑا داعی ہے اور یہ تو بڑی دعوت دینے والا ہے، اور ہمیشہ اس کو اسی بات کی کڑن اور فکر لگی رہتی ہے کہ ہر بندہ کس طریقے سے نیکی کی طرف آ جائے اور برائی سے بچ جائے اور میرا بڑا نام ہو جائے. یہ چیز نہیں، یہ چیز ذہن سے نکال کر دعوت دینی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہو. دوسری بات، اچھا نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارے اندر بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بالخصوص ہمارے جو یہ بھائی جنہوں نے اپنا وقت بھی لگایا ہوا ہے اور ایک مشن بنا کر اس کو کر رہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، جب ہم دوسروں کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، ان کے بارے میں بات ذہن میں نہ آئے کہ وہ ایسے اور یہ ایسے، تو آپس میں بھی ہم نے اپنا ماحول ایسا ہی رکھنا ہے. بہت زیادہ اس کو دکھ ہوتا ہے کہ جب اسی ماحول کے لوگ، اسی میدان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں. اب ظاہر بات ہے فریضہ ایسا ہے وہ سننی تو پڑتی ہیں، سن تو ہم لیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سنتے، سب کے سنتے ہیں، لیکن اگر کچھ کہیں نہ کہیں دل ضرور دکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ جو دوسروں کو کہنے والے تھے آج خود ایک دوسرے کی شکایت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیت درست کر کے جو دعوت دے رہا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے، انداز درست ہونا چاہیے.
ایسا انداز نہ ہو کہ دوسرے کو یوں لگے جیسے مجھے پتھر مار رہا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس انداز کے ساتھ اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کم کرنا سمجھے، اس انداز سے دعوت دینی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان جن کو کہا جاتا ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات حق ہو، نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات اثر نہ کرے اور وہ لڑائی اور جھگڑے کا باعث بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نیت درست ہے، انداز درست ہے، بات درست ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بات کرے وہ اثر نہ رکھے اور اس کے علاوہ وہ جھگڑے کا بھی باعث بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی انسان نے کوئی بات کی، اس نے اثر نہیں رکھا بات میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہنے والے کی نیت درست نہ ہو۔ اگر نیت درست ہے اور پھر بھی بات اثر نہیں کر رہی اور لڑائی جھگڑے کا باعث بن رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا انداز درست نہ ہو۔ اور اگر نیت بھی درست ہے، انداز بھی درست ہے اور پھر بھی بات اثر نہیں کر رہی اور لڑائی جھگڑے کا باعث بن رہی ہے، دوریوں کا باعث بن رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو تصحیح کرنے کا وقت ہے وہ درست نہ ہو۔ وقت کا درست ہونا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ یہ پچھلے دفعہ بھی بات ہوئی کہ وقت دیکھ کر کس وقت کیا بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی، کتنی بات کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ جو کچھ منہ میں آیا بس ایک چیز سیکھی بھی بس وہی آگے چلا دیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو انداز درست ہونا چاہیے، سننے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، اور کہنے والا نیت درست رکھے، انداز درست رکھے کہے، تو انشاءاللہ بات ضرور اثر کرے گی۔ اور اسی طریقے سے جب بات کہی جائے تو نرمی سے کہی جائے، انداز بھی درست ہو، بات بھی نرم ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ تو بڑے گناہ گار ہو گئے، آپ نے تو بڑا گناہ کر دیا، اب تو اس کی معافی کی گنجائش بڑی مشکل سے نظر آ رہی ہے، اب پتہ نہیں آپ کی کیسے معافی ہوگی، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ، اور یہ طریقہ کار انبیاء کرام کا بھی رہا ہے۔ تو لوگوں نے گالیاں بھی دی، اور کیا کچھ کا قرآن نے خود نقل کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم تو لوگوں نے انبیاء سے کہا کہ ہم تو آپ کو سمجھنے آپ بڑے بیوقوف نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہمارا خیال ہے بہت بیوقوف ہے، اور آپ تو گمراہی میں ہیں، آپ تو سیدھے راستے میں بھی نہیں ہیں۔ انبیاء سے کہا جا رہا ہے، اور انبیاء نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم بیوقوف ہو، میری بات سمجھنے میں نہیں ہو، میں بیوقوف ہوں، ایسا نہیں کہا۔ ان سے کہا آپ کے جو خیال ہے یہ خیال درست نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، آگے جو آپ کا خیال ہے یہ خیال درست نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ تو کھلی گمراہی میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ انبیاء سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی انبیاء کا یہ کلام نہیں تھا کہ ہم گمراہی میں، تم گمراہی میں، نہیں، بیٹھا کے سمجھایا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول ہیں، نرمی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون کو جو کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار ہوں، میں رب ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو دعوت دو، اس وقت بھی یہی کہا کہ قول لینا، کہ بڑے نرمی کے ساتھ اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو دعوت دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بات اثر کر جائے اور اسی راستے کے اوپر آ جائے۔ اور آج کے دور کے اندر کوئی ایسا بڑا انسان نہیں کہ جو اتنا بڑا کفر کر دے جو کہ میں بڑا رب ہوں۔ فرعون کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ انا ربکم الاعلی، اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا مرسل ہے، اتنا بڑا دعوت دینے والا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ جب انہیں یہ حکم ہے، نبی ہوتے ہوئے انہیں یہ حکم کیا جا رہا ہے جو بہت بڑے مسئلے ہیں، اصلاح کرنے والے بہت بڑے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب بات کرنے جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، اور بات
جس سے کہی جا رہی ہے اس سے بڑا دعویٰ بھی آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میں بڑا رب ہوں. اس سے بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے. یہ انداز انبیاء کا رہا ہے. تو جب بات کریں کسی کو سمجھیں تو بڑی نرمی کے ساتھ, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی طریقے سے سمجھایا کرتے تھے. ایک صاحب آئے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک صاحب آئے بغیر سے, نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ سے. دعا کیا کریں کہ اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما, اس کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یہ تو یہ دعا کر رہا ہے کہ میرے اوپر اور محمد کے اوپر رحم فرما اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا بھائی ذرا, پوچھا ابھی کیا دعا کی ہے؟ بھائی دعا کی ہے کہ اللہ میرے اوپر رحم کر اور محمد کے اوپر رحم کر, اس کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ کر. جی آپ نے تو اللہ کی رحمت کو بڑا محدود کر دی ہے. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے اور اس وسعت کو آپ نے محدود کر دیا. سب کے لیے مانگو, اللہ سب اتنا اللہ کے پاس اختیار ہے اور اتنی وسعت ہے کہ وہ تو سب کو رحمت سے بخش سکتا ہے. سب کے لیے رحمت مانگو. اچھا وہاں سے وسائل اٹھ کر آگے جا کے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دی. ابھی یہ بات ہوئی, صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں عجیب سی اس نے دعا کی ہے اور کسی کے اوپر رحم نہ فرما, اور ابھی یہاں بیٹھ کے مسجد میں پیشاب بھی کر رہے ہیں. صحابہ اٹھے, آپ علیہ السلام روکے بھی رک جاؤ, اس کا پیشاب بند نہ کرو, اس کو کر کے رہو. کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ دیہات سے آیا ہوا ہے, جانتا نہیں ہے معاملات کو, اتنی سمجھ نہیں ہے اسے. اب یہ جب پیشاب آیا اس نے کر لیا تو پھر اس کو بلایا. ابھی ہمارے یہاں کوئی ایسی حرکت کرے تو بوڑھی سب سے پہلے باقی سارے لوگ اس بیچارے کی تھکا بوٹی کر کے رکھے, اس نے حرکت کیا کی ہے, اور بلایا, بلا کے بٹھایا, سمجھایا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, یہاں پر یہ حرکت نہیں کرتے, پخانہ پیشاب کے لیے جگہ نہیں بنے گی. اور صحابہ سے فرمایا کہ اس جگہ کو دھو دو. تو یہ دعوت کا انداز انبیاء کا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب تک مد نظر نہیں ہوں گی تو دعوت اثر نہیں رکھے گی. پہلی چیز نیت کا درست ہونا, نیت درست ہوگی. دوسرا انداز درست ہوگا, اور تیسرا نرمی کے ساتھ دعوت دی جائے گی. حضرت شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ باز کر رہے تھے, لوگوں میں بیان کرتے تھے. بڑے ایسے واعظ تھے, ایسا بیان کرتے تھے کہ ایک ہی محفل کے اندر ہزاروں لوگ توبہ کرنے والے ہوتے تھے, گناہوں سے توبہ کرتے تھے, ایسے زبردست. وہ بیان کر رہے ہیں, اور بیان کے دوران ایک صاحب کھڑے ہوئے, ہاں جی کیا بات ہے, ہاتھ کھڑا کہ جی بتائیں کیا بات ہے. میں نے کہا جی ہم آپ تو حرامی ہیں, ہم تو آپ کی بات نہیں سنتے. تو بھائی کیسی باتیں کرتے ہو بیان کے دوران؟ وہ کھڑا ہو گیا, اس نے یہ بات کہہ دی آپ تو ایسے ہیں. تم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو آگے سے اس کو جواب دیا. ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کا جواب پتہ سے نہ دے دیں تمہاری روٹی ہضم نہیں ہوتی. رات بھر یہ سوچتے رہتے, نیند نہیں آتی کہ بھئی اس کا جواب ہم کیسے دیں گے. اور جب بیان کے دوران یہ بات کہی تو انہوں نے آگے سے اسے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی گالی نہیں دی, بلکہ اس سے کہا بھائی دیکھیں آپ کو جو معلومات پہنچی ہیں وہ ناقص ہیں, آپ کی معلومات مکمل نہیں ہیں, اور میری ماں کی نکاح کے گواہ تو اس وقت بھی دہلی میں موجود ہیں. بڑی تسلی سے میرا مزاجی اس کو بات سمجھا دی. ایک دفعہ سمجھائیں, دو دفعہ نہیں, بار بار سمجھائیں. ہمارا کام صرف سمجھانا ہے, راستے کے اوپر لانا نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بات سمجھاتے سمجھاتے اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں, ہاں جی ہمارا فرض تب مکمل ہوگا جب وہ آ جائے گا. یہ تو نبی کو بھی اختیار نہیں تھا اس بات کا. اس بات کا اختیار تو اللہ نے نبی کو بھی دیا تھا. نبی سے بھی کہا تھا بس آپ کا کام پہنچانا ہے. وہ ایمان لاتے نہیں لاتے آپ کا درد سر نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے کہنے کے اوپر سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے یا نہیں آتا, یہ آپ کا درد سر نہیں, وہ کیا کر رہا ہے. ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. کوئی آتا ہے 100 بسم اللہ, نہیں آتا تب بھی ٹھیک ہے, ہمارا فرض تو ادا ہو گیا. اور دوسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت دینے والے کے لیے اس کی دعوت کے کامل ہونے میں یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ بندہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی, کیا ناکام ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں, 100% کامیاب. 950 سال دعوت دینے کے نتیجے میں کتنے لوگ مان رہے ہیں؟
80-82 ناکام ہو گئے. 950 سال 100% کامیاب. کیوں؟ کہ اللہ نے ذمہ لگایا تھا پہنچانا ہے. ایک چیز یہ. دوسری بات یاد رکھیں کہ دوسروں کو قائل کر دینا بھی یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے ایک بات بتا دی, سمجھ میں آئی ٹھیک, نہیں سمجھ میں آئی, اس کے اوپر اس کو تسلی کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہی بات مسائل میں بھی ہے. یہ تھوڑی سی ہٹتی, یہ بات مسائل میں بھی ہے. لوگ مسئلہ پوچھیں, یہ مسئلہ بتا دیں, آپ کو مسئلہ بتا دیں, میری تسلی نہیں ہو رہی, ذرا سمجھا دے دوبارہ. اچھا وہ مولوی صاحب بتا رہے, پھر لگے میں پھر سمجھا رہے ہیں. اچھا اب یہاں سے یوں کیسے ہوگا, شرح صدر نہیں ہو رہا. بھئی تمہارا شرح صدر ہے, تم جانو, تمہارا کام جانے, مسئلہ پوچھا تو بتا دیا, تسلی ہو رہی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی چھوڑ دو. مطمئن کرنا بھی کام نہیں ہے ہمارا. کوئی دعوت کے کام کو سمجھتا ہے تو سمجھے, نہیں سمجھتا اس کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اصل میں جب اصولوں کے اندر بدمزگی آتی ہے, خرابی آتی ہے, بندہ اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے اصولوں کے اندر, پھر کام کے اندر خرابی آتی ہے. جب تک اصولوں سے بندہ نہیں ہٹے گا کام کے اندر خرابی نہیں آئے گی. تو آج کے پورے درس کے اندر جو بات ہمیں سمجھی وہ ایک بات یہ سمجھی کہ جب ہم دعوت دیں گے تو دعوت دیتے ہوئے نیت درست ہوگی. دوسرے نمبر پہ جب دعوت دیں گے تو انداز درست ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ جب دعوت دیں گے تو اس وقت نرمی کے ساتھ دعوت دیں گے. اور پھر اس کے ذمن میں دو باتیں اور سمجھی کہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے, دوسرے بندے کو سیدھے راستے کے اوپر لانا نہیں ہے. ورنہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پڑھ رہے ہیں, اتنے غمزدہ ہیں, اتنے پریشان ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کس کے دل میں کیا بات ڈالتے ہیں. ان کی بدمزگیوں کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے, اور یہ کیا اپنا کرتا دھرتا ہے جو ہم نے مہر لگائی ہے. تو ہم نے صرف دعوت دینی ہے. کوئی بندہ سیدھے راستے کے اوپر آتا ہے, سو بسم اللہ نہیں آتا, اللہ کا اس کا معاملہ ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے دعوت دے کر اس کام کے اوپر لوگوں کو ایک سمجھا دینا کہ یہ کام ہے, یہ انبیاء کا کام ہے, انبیاء نے کیا ہے, اور انفرادی دعوت جو ہے وہ فرض عین ہے, یا آپ کو کرنا ہے کام. سمجھ آ گئی ٹھیک, نہیں سمجھ آئی اس کو سمجھانا بھی ضروری نہیں ہے. اپنی حد تک, جس حد تک بندہ سمجھا سکتا ہے اتنا سمجھائے. اس کو تسلی نہیں ہوگی, اس کا کام ہے وہ خود تسلی کرے, یہ اس کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک انفرادی دعوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اگلے درس میں انشاءاللہ اجتماعی دعوت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. سمجھا